عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہمارا فارمیٹ کچھ تبدیل ہے۔ آج میں اپنی باتیں کم کروں گا، لیکن آج خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ اوورسیز کا کیس لڑنے والے مہمان ہیں، جو 1.25 کروڑ اوورسیز پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں بستے ہیں۔ ان کا کیس جنہوں نے لڑا، اس کے لیے یہاں کنونشن OPGF کا ہوا، انہوں نے کیا کیا اچیو کیا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میرے ساتھ مہمان ہیں اختر ظہیر مہرمین، چیئرمین OPGF اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن، اور امریکہ سے ان کا تعلق ہے۔ میر عمران اختر جو فاؤنڈر ممبر ہیں OPGF کے، جس دن OPGF کی بنیاد رکھی گئی اس دن سے عمران OPGF کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے ساتھ وائس پریزیڈنٹ یورپ سلمان گوندل صاحب موجود ہیں۔ ویلکم ظہیر صاحب، ویلکم عمران، اور ویلکم سلمان گوندل صاحب۔ تو ظہیر صاحب، 3 دن سے آپ ہر ٹی وی اسکرین پہ آپ ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں تو OPGF کے چیئرمین، کبھی وزیر اعظم کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ منسٹرز کے ساتھ۔ تو یہ بتائیں کہ اس دورے میں آپ نے گین کیا کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ 3 روزہ دورہ آج ہمارا مکمل ہوا ہے، کنونشن 2025۔ پہلے دن ہم نے اپنی کنسرن منسٹری جو ہے اس کے ساتھ دن گزارا، اور آفٹرنون میں ہم SIFC کے جو جنرل صاحب جو اس کو چیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے دن گزارا، جنہوں نے ہمیں پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں ان کے متعلق تفصیل سے بریفنگ دی۔ اور دوسرے دن بٹ صاحب ہم نے جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، جو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے۔ یہ 77 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے ایک پولیٹیکل NGO کے لیے، پارٹی کے لیے کھولے گئے، جو اپنے حقوق کی پچھلے 7 سالہ سے جو تھی وہ جدوجہد کر رہی تھی، اور ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیے ہیں ہماری ڈیمانڈز کے اوپر، ہمیں انہوں نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دہانی کرائی ہے، اور ان کا ماضی بھی اس چیز کا گواہ رہا ہے کہ جب پنجاب کے اندر تھے تو انہوں نے کس طرح پنجاب کے اندر اوورسیز کمیشن بنایا، اس کو فال کیا، ایکٹ 2024 کا جو ہے 2014 کا ایکٹ جو ہے وہ اوورسیز کا لائے۔ تو ان کی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، جیسے انہوں نے WhatsApp گرین چینل کھولا۔ اچھا ظہیر صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کو پاکستان میں بزنس اپرچونٹی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی، تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے اوورسیز جو بزنس مین آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس سے کیا میسج لیا کہ کیا وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کیا کیا اپرچونٹی تھی ان کے پاس؟ دیکھیں جی، انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ مور دین 20 کنٹری کے نمائندے تھے۔ ہماری تعداد جو تھی وہ 140 کے قریب تھی، اور انویسٹمنٹ کے جتنے بھی 140 لوگوں کو گمتے پاکستان نے ٹکٹ بھی دیے تھے؟ ٹکٹ ہم خود لے کر آئے ہیں، اپنے خرچے پہ آئے ہیں، ہم نے اپنے خرچے پہ رہے ہیں۔ اس میں حکومت پاکستان کا ایک پیسہ بھی ہم نے خرچ نہیں کرایا ہے، لیکن حکومت پاکستان نے اس دفعہ ہمیں ریاست پاکستان نے ماں ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور اپنے بیٹوں کو گلے لگایا ہے۔ یہ ظہیر صاحب کی بات آپ کے لیے بھی تعجب خیز ہوگی کہ اپنے پیسے لگا کر، اپنا ٹکٹ خرچ کر کے یہاں آنا، یہاں رہائش اپنے خرچے پہ رکھنا۔ یعنی میں تو اکثر اوورسیز کو ویسے دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ شعر ان پر صادق آتا ہے کہ وطن کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، وطن کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ تو ظہیر صاحب، یہ تو اوورسیز نے کمال کر دیا کہ بھائی آپ وطن کی محبت میں جو ہے وہ یہاں آئے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے پھر کیا دیا اوورسیز کے لیے؟ دیکھیں جی بٹ صاحب، آپ کا میں شعر کا جواب دیتا چلوں۔ ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں جب اپنی دھرتی پکارے، حاضر ہیں یہ سر ہمارے، یہ سورج چاند تارے، اے وطن ہم نے سب تجھ پر وارے۔ واہ 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 واہ۔ تو بٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے 2-3 بڑے اعلان کیے ہیں۔ سب سے پہلا اعلان ان کا، جو ہم تمام اوورسیز پاکستانی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آج کے بعد یہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی کسی ایک گروہ کا یا کسی ایک سیاسی جماعت کا یا کسی ایسی کا ہی اثاثہ ہے۔ ہم پاکستان کا اثاثہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے بولا ہے جی کہ آج کے بعد
اسی وقت انہوں نے آرڈر دیا کہ گرین چینل کا اعلان کر دیا پورے ملک کے اندر. گرین چینل کیا ہے یہ تو تھوڑا سا بتا دیں کہ بھائی گرین چینل. پاکستانی اپنے ملک میں آئیں گے تو ان کے سامان کی چیکنگ نہیں ہوگی. وہ گرین چینل کے تھرو جس طرح اپنے دوسرے دنیا کے ممالک میں لوگ جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں اسی طرح نکلیں گے, اور ان کو جو چیک کرنے کا کرائٹیریا جو انٹرنیشنل ہے وہی اپنایا جائے گا. تو ایک تو ہمارے اچھا عمران سے ذرا پوچھیں. عمران یہ بتائیں کہ آپ کمیونٹی لیڈر ہیں اسپین میں, آپ بہت ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو گرین چینل کا جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا اس کے بارے میں اب لوگوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امپریشن ہوگا پاکستان کے حوالے سے؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ ہم جب وہاں سے اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں اور آگے سے ہمارے بیگ کھولے جاتے ہیں یا ہمیں اتار کے مشینوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, ہم کو ایسی چیز لے کے تو آتے نہیں ہے جو ان لیگل ہوتی ہے. اپنا سامان ہوتا ہے, اپنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں یا اپنی فیملی کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر ہم جیسے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں بغیر چیکنگ کے ہم باہر نکلتے ہیں, پاکستان میں بھی یہ رول ہو تو میرے خیال میں یہ سارے اوورسیز پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر یہ چیز ہو جائے پاکستان میں. ہاں جی گوندل صاحب, گرین چینل کا اناؤنسمنٹ ہو گئی, اوورسیز کیسے دیکھیں گے اس کو؟ جی یہ میرا خیال بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت کامیابی کی بات ہے کہ ہم نے جو ڈیمانڈ رکھی تھی وزیر اعظم کے پاس, پرائم منسٹر صاحب کے پاس, انہوں نے اس کو جو ہے نا پازیٹیو جواب دیا. انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا. تو اس میں میرا خیال ہے جیسے ظہیر بھائی نے بتایا ہے کہ یہ بڑے عرصے سے جو ڈیمانڈ آ رہی تھی اوورسیز کی طرف سے کہ ہمیں جو باہر سے جاتے ہیں ہمیں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں, تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. انہوں نے اعلان کیا ہے. دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں یہ آپ کو بڑی خوشخبری دی ہے میئر ظہیر اختر نے, کیونکہ ہم بھی دیکھتے تھے کہ جو ہی کوئی اوورسیز اترتا ہے نا خوشبو آ جاتی ہے FIA والوں کو, خوشبو آ جاتی ہے ایئرپورٹ کے اہلکاروں کو, وہ سونگھتے ہیں انہیں, اور پھر ان کی نظر پڑتی ہے جب ان کی بیگ کی, ان کے دل کرتا ہے کہ یہ بیگ چھین کر اپنے گھر لے جائیں, اور پھر جب کوئی بس نہیں چلتا انہیں اس انداز میں تنگ کرتے ہیں کہ کم از کم ان کے جیب میں اگر کوئی ڈالر ہے, کوئی پاؤنڈ ہے, کوئی ریال ہے, کوئی درہم ہے, وہ نکال لے. تو اگر یہ گرین چینل ہو جاتا ہے تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کی جان چھوٹ جائے گی بہت سے ایسے کرپٹ اہلکاروں سے جو ایئرپورٹ پر پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ گرین چینل کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے کیا دیا جی؟ جی پرائم منسٹر صاحب نے اس کے علاوہ جو ہے وہ اعلان کیا کہ جو ٹیلی فون ہے آپ کا, جو ایک ہینڈ سیٹ جو آپ اپنے ساتھ لاتے ہیں, اس کی تعداد انہوں نے فل فور ڈبل کر دی ہے, اس کی مدت فل فور ڈبل کر دی, جس کے اندر 2 مہینے کا پہلے پیریڈ تھا, اب انہوں نے بڑھا کر 4 مہینے اسی وقت اعلان کر دیا, اور اس کو فری کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے وزیر خزانہ اور ہمارے آنریبل منسٹر جو ہے چودھری سالک صاحب کے انڈر, کہ وہ انہیں جلد سے جلد جواب دے اور اس کا بھی بہت جلد اعلان کر دیا جائے گا. یعنی ذرا ڈیٹیل کے ساتھ, تاکہ عام پاکستانی اگر اس پروگرام کو جو دیکھیں, جو دنیا میں کسی جگہ بیٹھا ہے, بچے دیکھیں, خواتین دیکھیں, بوڑھے دیکھیں, انہیں سمجھ آئے کہ یہ ٹیلی فون کی سہولت 2 ماہ سے 4 ماہ کر دیا, یہ کیا ہے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ جب ہم اوورسیز پاکستانی اپنے ملک آتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو پاکستان کے اندر وہ صرف 2 مہینے کے لیے پہلے چلتا تھا, اس کو رجسٹریشن کرانی پڑتی تھی PTL کے اندر, تو 2 مہینے کے بعد وہ فون بند ہو جاتا ہے. پھر جب ہم دوبارہ اگلے سال آتے ہیں یا سال کے اندر دوبارہ آتے ہیں تو وہ فون چلتا نہیں ہے, پھر ہمیں اس کے لیے ٹیکس دینا پڑتا تھا. تو ہماری یہ ڈیمانڈ تھی آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس کو جو ہے نا وہ فری کیا جائے. ایک فون جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی اپنے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں جس کو وہ یوز کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس دوسرا تیسرا فون ہے تو اس کے اوپر ضرور ٹیکس لگائیں, لیکن انہوں نے بڑی دلچسپی سے یہ بات سنی, بڑی غور سے بات سنی, اور اس کی یقین دہانی کرائی کہ اس کے اوپر بہت جلد عمل کر دیا جائے گا. یعنی جو میں سمجھا ہوں کہ پہلے کوئی ایک فون کوئی اوورسیز لے کر آتا تھا تو وہ 2 ماہ جب اس کے گزر گئے تو وہ فون پاکستان میں چل ہی نہیں سکتا, خواہ وہ دوسری مرتبہ پھر سال کے بعد وہ فون لے کر آئے گا وہ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا ایک ہی دفعہ زندگی میں. تو اب امیڈیٹ جو ریلیف ملا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی مدت 4 ماہ کر دی گئی, مدت ڈبل کر دی گئی ہے. لیکن اب اس کے آگے کیا فردر وزیر خزانہ کی جو سربراہی میں کمیٹی بنی ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ پرائم منسٹر صاحب کو ودن 30 days میں رپورٹ پیش کرے گی, جس کے اندر دونوں منسٹریوں کو جو ہے وہ پابند کر دیا گیا تھا اسی وقت کہ آپ نے مجھے رپورٹ پیش کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک فون ہمارا بہت جلد فری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم امید کرتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس وقت ہیں ہمارے,
انہوں نے پنجاب کے اندر جب تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمیشن بنا کر بہت بڑا کارنامہ انجام بڑا پاورفل کنوین. اچھا اٹ مینس زہید صاحب جو میں سمجھا ہوں کہ ایک اوورسیز پاکستانی جو فون لے کر آئے گا وہ فار ایور چلے گا اس بار کو, یعنی جو پہلے اس کو رجسٹریشن کرانی پڑتی تھی 2-2.5 لاکھ روپے بعد کا دینا پڑتے تھے, اب وہ دیے بغیر چلتا رہے گا اور بند نہیں ہوگا, چلتا رہے. یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں. بڑی خبر ہے عمران صاحب. یہ تو آپ بڑی خوشیاں لے کر جا رہے ہیں واپس اسپین میں. آپ اس فون والے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھنے میں شاید کچھ لوگ اس کو صحیح سمجھ نہیں سکے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن میرے خیال میں یہ اوورسیز پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر میرے خیال میں آج کے دور میں کوئی بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی سہولت ہے کہ جس سے ہر اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں آئے گا اس کو اس کا فائدہ ملے گا, جو بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ ایک میرے خیال میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی, کہ ہمیں یہ سہولت ہونی چاہیے تھی, اور آج اس پلیٹ فارم میں ہمیں یہ ملی ہے. میرے خیال میں یہ بہت خوشی کی بات ہے. جی سلمان گوندل صاحب, آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں OPGF کے. بڑا کارنامہ ہے آپ کا یہ کہ آپ نے یہ 2 بڑی سہولتیں حاصل کی ہیں. اب یہ فون کی جو سہولت ہے اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کا کیا تاثرات ہوں گے, اس کو وہ کیسے دیکھیں گے؟ یہ بٹ صاحب بہت ضروری تھا, کیونکہ جب بھی پاکستانی اوورسیز آتے ہیں اپنے ملک میں تو فون ساتھ لے کے آتے ہیں. وہ ان کا فون جو ان کے پاس ہوتا ہے وہی نہیں چلتا, 2 مہینے کے بعد بند ہو جاتا ہے, پھر جب دوسری دفعہ آتے ہیں بالکل بند ہو جاتا ہے. تو ہماری تو ڈیمانڈ تھی کہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا فری کیا جائے, اور چودھری سالک صاحب ہیں جو وزیر ہیں اوورسیز کے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا جب وزیر صاحب کے پاس یہ ڈیمانڈ گئی. انہوں نے کہا اس کو فل کر دیں, لیکن وزیر اعظم کے جو ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا نہیں 2 سے 4 مہینے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کو سارا جو ہے نا کہ وہ کمیٹی جو پازیٹیو رپورٹ دے اور بات کو آگے بڑھایا جائے. جی انشاءاللہ. اس کے علاوہ زہید صاحب یہ 2 چیزیں تو آپ نے حاصل کیں, بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ اوورسیز کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دیتی ہے OPGF؟ بٹ سب اس کے ساتھ تیسری جو چیز ہم نے تیسری ڈیمانڈ پیش کی تھی وہ تھی اوورسیز ہر سال اوورسیز کنونشن, جس کے اندر یوتھ ہو, جس کے اندر اسپورٹس ہو, جس کے اندر بزنس ایکسپو بھی ہو. تو وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بھی کنسیڈر کے لیے اپنی کنسرن اداروں کو لکھ دیا ہے, بھیج دیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد رپورٹ پیش کریں گے, اور آگے 3-4 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ریاستی سطح کے اوپر اوورسیز کنونشن جو ہے ہر سال منانے کا بھی اعلان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مطالبہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں, اور OPF جس کے اندر جو ہمارا ادارہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا, اس کے اندر جو ہے وہ تمام بیوروکریٹ جو اس کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے ان کی بجائے اوورسیز پاکستانیوں کے نمائندے بٹھائے جائیں اور ہر ریجن سے نمائندے لیے جائیں. میری ڈیمانڈ ہے کہ صرف UK کو نہ دیکھا جائے. ہمارے UK کے جو اوورسیز بھائی ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن یورپ کے اندر, افریقہ کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر اور امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر بہت بڑی تعداد اوورسیز پاکستانیوں کی رہتی ہے. تو ان کی جو بورڈ کے ممبر ہیں ان کو اس طریقے سے لیا جائے کہ ہر ریجن کی نمائندگی ہو. تعداد تھوڑی بھی ہو زہید صاحب, جو بھی پاکستانی کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اس کے مسائل کو دیکھنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو میرا خیال ہے تعداد کو دیکھے بغیر ہر ریجن کو نمائندگی ملنی چاہیے تاکہ وہاں کے جو وہاں اوورسیز پاکستانی جو رہتے ہیں وہ ان پر بات کر سکیں. اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ اب جب آپ نے 7 سال کا سفر ختم کیا ہے اور ایک بڑی کامیابیاں سمیٹ کے آپ لوگ واپس جا رہے ہیں, تو جب آپ نے یہ سفر شروع کیا OPGF کا تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی جلدی آپ اتنی کامیابیاں حاصل کر لیں گے؟ میرے خیال میں مجھے 22-23 سال ہو گئے ہیں ادھر رہتے ہوئے, اور بہت سے وہاں پروگرام ہوئے. 22-23 سالوں میں سے میں یہ جو چیزیں آج ڈسکس ہو رہی ہیں یہ سنتا آ رہا ہوں, کبھی آج تک وہ ہوئی نہیں تھی. تو جنہوں کو 22 سال سے جس آدمی نے یہ چیزیں سنی ہو تو اس کے لیے تو یہ ایک منفرد چیز ہوگی نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ چیز ناممکن ہے. یہ پہلی دفعہ تو کبھی سنی نہیں تھی, تو لیکن اس پلیٹ فارم میں آ کے اگر یہ ہوئی ہے, میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ یہ باتوں میں بات نہیں رہ گئی ہے, یہ حقیقت میں بدل گئی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم سنتے آ رہے تھے اتنے سالوں تھے کہ یہ ہوگا. ہم ہر دفعہ امید لگاتے تھے کہ یہ اس سال ہوگا, اور میرے خیال میں اب یہ فائنل ہو گیا. تو یہ تو بہت بڑی
خوشی کی بات ہے سب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اچھا سلمان گوندل صاحب آپ بتائیں کہ اب جتنے لوگ آپ کے 150 کے قریب لوگ یہاں پاکستان میں آئے تھے ان کے تاثرات کیا تھے؟ کیا وہ ان کی یہ امید تھی کہ یہ وہ ساری جو کامیابیاں ہیں سمیٹ کر واپس جائیں گے 3 دن کے اندر اندر؟ دیکھیں آئے تو سب بڑی امید سے تھے لیکن وہ سب بہت خوش گئے ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ اپنے ملک میں یہاں بڑی آس امید سے آئے تھے کہ اپنی ریاست سے اپنے ملک میں جا رہے ہیں اور ڈیمانڈ رکھیں گے، پتہ نہیں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمارا جو OPGF کا پلیٹ فارم ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. بہت خوش گئے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم نے جو عزم کیا کہ ہم سارے جو ہے نا جو بھی معاملات ہوں گے اوورسیز کے ہم انشاءاللہ پوری اپنی امینڈمنٹ سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں. اچھا ظہیر صاحب 3 دن سے جب سے آپ نے یہ کامیابیاں سمیٹی ہیں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے لوگ ہمیں بھی کال کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے 2-3 پروگرام اپنے پلیٹ فارم سے کیے ہیں کہ یہ OPGF کی ممبرشپ کیسے حاصل ہوگی. وہ مختلف ویب سائٹ پر جا کر کوشش کرتے ہیں اور وہ کہ ہم کس ممبرشپ کرائیٹیریا آپ کا کیا ہے، فارم کہاں سے ملے گا. تو کیا آپ کی ممبرشپ لمیٹڈ ہوتی ہے یا آپ نے اوپن فار آل ہے؟ پہلے تو ہم نے اس کی ممبرشپ جو تھی وہ لمیٹڈ رکھی ہوئی تھی، اس کی اسکریننگ بڑی سخت تھی. جو 2 سوال کر رہے تھے سن لیں ذرا، جو کہہ رہے تھے ہم نے بہت ویب سائٹ تلاش کی ہے. ہم نے پہلے اس لیے رکھا تھا کہ ہم میک شور کرنا چاہتے تھے کہ جو بھی ہمارا ممبر ہو وہ کسی سیاسی جماعت کا عہدے دار نہ ہو، کوئی سیاسی جماعت کے بندے اس میں گھس کر اس پلیٹ فارم کو مس یوز نہ کرے. یہ اچھی بات ہے. یہ OPGF کی جماعت پاکستان ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہے. پولیٹیکل ورکر بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے جی، وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام کرتے رہے، لیکن ان کا پروگرام ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اے پولیٹیکل ہے. جی بٹ صاحب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے ریاست پھر سیاست. سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، سیاست کو ایکسرسائز کرنا چاہیے، لیکن ہماری اولین ترجیح جو ہے وہ دیار غیر میں رہتے ہوئے ہماری ریاست ہونی چاہیے، ہمارا پاکستان ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہے تو سیاست ہے نا. اگر پاکستان نہیں ہے تو سیاست کس کام کی ہے؟ تو سب سے پہلے پاکستان پھر ریاست پھر سیاست. تو آج کے بعد ہم نے اپنی ممبرشپ کے لیے تھوڑی نرمیاں پیدا کی ہیں کہ عام شہری جو ہے وہ بھی اس کے ممبرشپ حاصل کر سکتا ہے، لیکن کرائیٹیریا ہمارا مین وہی رہے گا کہ دنیا بھر کے اندر جو بھی کسی سیاسی جماعت کا جو عہدہ رکھتا ہے یا پورٹ فولیو رکھتا ہے وہ ہماری آرگنائزیشن کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. وہ ہمارا ممبر ہو سکتا ہے، ہمارا حامی ہو سکتا ہے، لیکن لیڈنگ پوزیشن کے اوپر ہم اسکریننگ کر کے لاتے ہیں کہ اس کا کسی سیاسی یا مذہبی یا کسی لسانی پارٹی سے تعلق نہ ہو. جی عمران، اب تو چیئرمین صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ممبرشپ اوپن فار آل ہے. تو آپ کیا یورپ کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ لوگ اب آپ کا ممبر بننے کے لیے آپ سے بھی کوئی رابطے کر رہے ہوں گے؟ ہاں جی، کافی دوستوں کی کالیں بھی آ چکی ہیں جب سے یہ پروگرام ہوا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب واپس جائیں گے میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس کو سیاست سے تھوڑا دور رکھا جائے، کیونکہ جب ہم دوسری کنٹریوں میں رہتے ہیں تو وہاں میرے خیال میں ایسی پارٹیاں ہوں جن میں سیاست کا کوئی تعلق نہ ہو تو وہ اچھی بات ہے. میرے کافی سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایسی سیاسی پارٹیاں نہ شامل نہ ہوں. تو میرے خیال میں یہ پارٹی ایک ایسی پارٹی سیاست سے بغیر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو میرے خیال میں سب سے بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سب پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ، رائے رکھنے والے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے. جی سلمان گوندل صاحب، اب ممبرشپ آپ کی اوپن کر دی چیئرمین صاحب نے، تو کیا رسپانس دیکھتے ہیں یورپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا؟ جی انشاءاللہ اب عفان بھائی ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے یہ کل بھی بات ہو رہی تھی اس چیز پہ کہ واپس جا کے ہم پورا جو ہے نا یورپ کا ٹور کریں گے. جو بھی آنا چاہے گا بارسلونا میں ویلکم. تو پھر ہم جتنا بھی ہو سکے آگے جا کے نا مزید مل کے کام کرنے کا. اچھا جی ظہیر صاحب، آپ بینگ چیئرمین اب گورنمنٹ پاکستان کو کیا میسج دیں گے، اور OPGF کے جو لوگ دنیا بھر سے آئے انہیں کیا دیں گے، اور جو لوگ آپ کی طرف اپنے مسائل کے لیے دیکھ رہے ہیں انہیں کیا آپ کہیں گے؟ بٹ صاحب میں ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، ادارے سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی آئے تھے، اپنے مسائل کے اوپر انہوں نے بات چیت کی، آپ نے ہماری باتوں کو سن کر اس کے اوپر بہت بڑے اعلان کیے. تمام اوورسیز کمیونٹی آپ کی مشکور ہے. تمام اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے یہ جو آپ نے اوورسیز کے لیے اقدام اٹھائے ہیں ہم سب اس کے شکر گزار ہیں.
اور ہماری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کو لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، اور ہم ملک کی ترقی کے لیے حکومت وقت کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ چلیں گے، اور اپنے جو ہم ریمیٹنٹ بھیجتے ہیں اس ملک کے اندر اس کا 30% اضافہ ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ اس میں 50% کا اضافہ ہوگا۔ اتنے پاکستانیوں کے اعتماد بحال ہوا ہے۔ جی عمران صاحب، آپ کا پیغام حکومت پاکستان کے نام اور اوورسیز پاکستانیوں کے نام کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ حکومت پاکستان کی بھی ضرورت ہے اور ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی بھی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں۔ یہ نہ تو اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ ہے اور نہ صرف حکومت کا مسئلہ ہے یا پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اگر یہاں پہ اعتماد ملے، لوگوں کو سیکورٹی ملے، وہ یہ سوچیں کہ جو بھی ہم پاکستان میں کریں گے وہ ہمارا سیکورٹی ہوگی، اس کی ہمیں اس کے مطمئن ہوں گے، تو میرے خیال میں بہت سارے پاکستانی اس طرف رجوع کریں گے اوورسیز پاکستانی، اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر ضرور آئیں گے۔ بہت سارے پاکستانی وہاں پہ بزنس مین ہیں جو ماشاءاللہ کافی سیٹل ہے وہاں پہ، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب یہ اس پروگرام کے بعد میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی اس چیز کو اس طرف توجہ دیں گے۔ جی سلمان گوندل صاحب، حکومت پاکستان کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ جی ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ یہ جو اب پروگرام ہوا ہے اس وجہ سے ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ہمارے پاس ابھی ٹچ ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ جو ٹچ ہیں وہ تعاون کریں گے، ضرور وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ اور حکومت پاکستان نے جو بڑا پازیٹیو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے نا سارا جو بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ وہ مل کے سب پاکستان آنے کی خواہش مند ہے، اور جو بھی اوورسیز ہیں ہم ان کو اس چیز کا قائل کریں کہ ہم اپنے ملک میں انویسٹ کریں، اور ہمارا ملک ہے، ہماری دھرتی ہے، ہم اس کے لیے جان بھی نشاور کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے گفتگو سنی مہمانوں کی، اور میں بھی دنیا بھر میں ایک وزٹر کے طور پر جاتا رہتا ہوں، اور میرا یہ یقین ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ مور دین پاکستانی ہے۔ یہ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، کسی ملک میں رہتے ہوں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کو دیکھیں، میں حکومتی سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سوشل سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے ہاں جو تھوڑا بہت اب بھی فیملی کلچر موجود ہے، اس کے پیچھے آپ کو اوورسیز نظر آئیں گے۔ یہاں کی مساجد ہوں، یہاں کے خیراتی ادارے ہوں، یہاں کے تعلیمی ادارے ہوں، وہ سب ہمارے اوورسیز کی مرہون منت چلتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ باہر جاتا ہے وہ اندر ہو جاتا ہے، اور جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں وہ موج کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عام پاکستانی جو دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہے، اگر اس نے وہاں صرف اپنا پیٹ پالنا ہو، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہو، تو اس کے لیے 6-7 گھنٹے کی مزدوری کافی ہے۔ لیکن 80% پاکستانی جو ہیں وہ 12 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں، اور یہاں وہ اپنی بہن کا بھی خیال رکھتے ہیں، بھائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، پھوپھی کا خیال رکھتے ہیں، مامے کا خیال رکھتے ہیں، گلی محلے کے نادار اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سطح غربت سے اتنا نیچے ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا۔ اس کے پیچھے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی محنت کار فرما ہے۔ دوستو، میں ظہیر اختر صاحب کا، عمران اختر صاحب کا، سلمان گوندل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔